علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء وخاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، الضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء علي فأدخله فيه، ثم جاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي۔ رواه المسلم في صحيحه۔ دل پاک نہ ہو، دل پاک نہ ہو تو پاک ہو سکتا نہیں ہے انسان۔ دل پاک نہ ہو تو پاک ہو سکتا نہیں ہے انسان، وگرنہ ابلیس کو بھی آتے تھے وضو کے فرائض بہت۔ ہر قسم کی حمد و ثنا کے معلیٰ مطہرہ پاکیزہ مقدسہ کلمات اللہ رب ذوالجلال کی عظمت و شان اور ذات اقدس کے لیے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام امام اعظم قائد اعظم پیر طریقت رہبر شریعت امام الاولین والآخرین امام الانصار والمہاجرین امام الصحابۃ والتابعین
میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے قابل قدر قابل صد احترام معززین حاضرین، آج کا خطبہ جمعہ انشاءاللہ العزیز اپنے وعدے اور اعلان کے مطابق فضائل اہل بیت کے عنوان پر عرض کروں گا۔ اس میں 3 چیزیں بنیادی طور پہ ذہن میں رکھیے گا جو آج کے خطبہ جمعہ میں عرض کروں گا۔ پہلی چیز، اہل بیت لفظ کا معنی اور مفہوم کیا ہے، اہل بیت کون لوگ ہیں۔ نمبر 2، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا اسلام میں کیا مقام رکھتا ہے، اور نمبر 3، جو انسان اہل بیت کے ساتھ بغض، حسد، عناد، نفرت، دشمنی اپنے دل میں رکھے، اس انسان کا اسلام میں کیا انجام ہے اور زندگی اور آخرت کے اندر اس کا کیا عبرتناک انجام ہوگا، تاکہ سارے مغالطے دور ہو جائیں۔ آج کل کے دور میں کچھ لوگ نام نہاد اہل بیت کی محبت اور اہل بیت کا نعرہ، اہل بیت کا نام استعمال کر کے اور اہل بیت کو نشانہ محبت کا اپنے دل میں لے کر کیچڑ اچھالتے ہیں باقی تمام اصحاب النبی پر، اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اہل بیت کو ہم ماننے والے ہیں، باقی اہل سنہ۔ میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، دوبارہ پھر ریوائز کر دوں کہ جب اہل تشیع اور اہل سنت دونوں الفاظ مقابلے میں استعمال کیے جائیں تو اس میں اہل تشیع کے 32 مذاہب اور ہمارے پاکستان میں جو سب سے زیادہ ان کا فرقہ ہے اثنا عشریہ، وہ مراد ہوتا ہے، اور اہل سنت کا جب لفظ بولا جائے تو اس سے مطلب اہل حدیث، دیوبند اور بریلوی حضرات، یہ تینوں مذاہب اہل تشیع کے مقابلے میں اہل سنہ لفظ کے اندر شامل ہوتے ہیں۔ اب ذرا چلتے ہیں آگے۔ تو یہ اہل تشیع جو میرے دوست ہیں، ہم پھر بھی ادب سے، پیار سے، محبت سے نام لیتے ہیں، اور میرے بھائی، میرے دوست تمہیں دعوت دیتے ہیں کہ آئیے نفرت کی اینک اتار کے اپنے دل سے ہمارے بغض اور عناد اور حسد اور نفرت کو نکال کے محبت کے ساتھ ہماری بات سن جا۔ اگر سمجھ آ جائے تو عمل کر لینا، اگر نہ سمجھ آئے پھر پوچھ لینا، پھر بھی نہ آئے سوال کر لینا، پھر بھی سمجھ نہ آئے جو ہم حوالے دیں گے ان کی تحقیق تفتیش کر لینا، ہم سے پوچھنا۔ اللہ کے فضل و کرم سے جو اس منبر سے آواز اٹھے گی، پوری ذمہ داری اور پورے حوالے کے ساتھ، جب تک بندہ ناچیز کی زندگی ہے اس کا ذمہ دار ہوں، اور اگر میرا دیا ہوا حوالہ غلط ہو یا بلا وجہ کسی دوست مسلمان کی دل آزاری ہو تو میں اس پہ معذرت کروں گا، اور جان بوجھ کے اگر میں حق کو چھپاؤں اور کسی مذہبی یا فرقہ پرستی کو ہوا دوں تو اللہ کی قسم ایسے عالم کو، ایسے خطیب کو منبر رسول پہ کھڑے ہونے کا حق ہی نہیں ہے۔ پوری امانت داری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، ذمہ داری کے ساتھ خطبہ جمعہ عرض کر رہا ہوں، اور آپ سن کے جائیے گا۔ اہل بیت، یہ عربی لفظ اہل البیت ہے۔ کیا لفظ ہے؟ اہل البیت، اور
اردو میں، پنجابی میں، فارسی میں اس کے مختلف الفاظ، اہل خانہ بھی اس کو کہتے ہیں، گھر والے بھی اس کو کہتے ہیں، اہل و عیال بھی اس کو کہتے ہیں، فیملی ممبر بھی ان کو کہتے ہیں، اور اہل البیت قرآن نے لفظ استعمال کیا اور پیغمبر کائنات نے لفظ استعمال کیا۔ آئیے را سٹارٹنگ میں قرآن سے ان الفاظ کی وضاحت کر دوں۔ سورہ ہود آیت نمبر 73، 12واں پارہ، فرشتوں کا اور رب کائنات کا یہ موقف ہے اور یہ معنی اور مفہوم بیان کیا قرآن نے۔ اللہ نے یہ الفاظ بولے، فرشتے لے کے آئے، اور اللہ نے پھر بعد میں یہی الفاظ قرآن بنا کے اپنے محبوب کے اوپر نازل فرما دیے۔ ذرا الفاظ دیکھیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سیدہ سارہ علیہ السلام کو فرشتے بیٹے کی خوشخبری سنانے آئے۔ جب انہوں نے خوشخبری سنی کہ بڑھاپے میں بیٹا ہوگا تو تعجب کیا۔ فرشتوں نے کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ 12واں پارہ سورہ ہود آیت نمبر 73۔ اللہ رب العالمین کے فرشتے کہتے ہیں اے سیدہ سارہ علیہ السلام، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ، اتعجبین من امر اللہ، بڑھاپے میں بیٹے کی خوشخبری سن کے تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی برکت ہے، جس کو چاہے جوانی میں بھی نہ دے اور جس کو دینے پہ آ جائے بڑھاپے میں بھی دے دے۔ اور اگر سیدہ مریم علیہ السلام کو دینے پہ آ جائے تو بغیر خامد کے ہی دے چھوڑے۔ یہ تو اللہ کی مرضیاں ہیں نا۔ تو اللہ نے تمہارے اوپر اپنی رحمت اور برکت کی کہ بڑھاپے میں تمہیں بیٹا دیا۔ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ جائیے، پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، قرآن کی تفسیر اٹھائیے، اپنی کتابیں اٹھائیے، اہل سنہ کی اٹھائیے، تاریخ اسلام کو اٹھائیے، پوری تاریخ انسانیت کو اٹھائیے۔ جب یہ اعلان ہو رہا ہے اکیلی سیدہ سارہ علیہ السلام ہے، نہ بیٹی ہے، نہ بیٹا ہے، نہ داماد ہے، کوئی بھی اور نہیں، لیکن قرآن نے اکیلی بیوی جناب ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہا؟ اہل البیت۔ دوسرا حوالہ نوٹ کیجئے، لفظ تلفظ بھی اور اہل بیت سے کون مراد ہے یہ بھی سنتے جائیے، وضاحت دونوں چیزوں کی کرتے جاؤ۔ سورہ قصص اس کی آیت نمبر 12، اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ جب موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال کے دریا میں بہایا گیا، سیدہ آسیہ نے دریا سے پکڑا، گھر لے گئی، صندوق کھولا، چاند جیسا بیٹا نکلا۔ اب دائیاں دودھ پلانے آئی، کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ اخت موسیٰ یا اخت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بہن کو بھیجا کہ تم پیچھے پیچھے جاؤ تاکہ میرے بیٹے موسیٰ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ یہ بھی پیچھے فرعون کی اسی گھر میں داخل ہو گئی۔ جب دیکھا کہ بچہ کسی کا دودھ نہیں پی رہا تو کیا کہا؟ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم وہم لہ ناصحون۔ سورہ قصص آیت نمبر 12 کے اندر یہ بہن پیچھے سے جا کے کہتی ہے کہ میں تمہیں ایک اہل بیت کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اب گھر میں کون تھی؟ اکیلی ام موسیٰ، اکیلی عورت، اور بچی نے جو الفاظ بولے رب کائنات نے 3000 سال بعد اپنے محبوب کے اوپر قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ کہا کیا؟ ہل ادلکم علی اہل بیت، اے گھر والو میں تمہیں ایک اہل بیت کی خبر نہ دوں جو اس کی کفالت کرے گی، اس کو دودھ پلائے گی؟ تو میرا کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بھی ایک عورت بیوی کو، ام موسیٰ کو کیا بولا؟ اہل بیت بولا۔ آئیے تیسرا مقام، تیسری دلیل، 22واں پارہ سورہ احزاب 22ویں پارے کی آیت نمبر 3، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ
वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला। ऐ मेरे महबूब की बीवियों, पीछे पूरा रखू कुराए किराम मौजूद हैं। या अय्युहन नबियो कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका, यहाँ से ये रुकू शुरू हो रहा है। आयत नंबर 28 से लेके 34 तक गालिबन अल्लाह ने पूरे रुकू में कहीं कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका कहा, कहीं या निसाअन नबी कहा, कहीं वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना कहा। ये अहकाम बयान करते करते ये 22वें पारे की आयत नंबर 3 में अल्लाह ने कहा, ऐ मेरे पैगंबर की बीवियों, वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन्ना, अपने घरों में रहो। वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, जाहिलियत वाला बनाओ श्रृंगार करके, मेकअप करके बाजारों में नहीं निकलना। व अकिमनस सला, ऐ मेरे नबी की बीवियों, नमाजें कायम करो। व आतीन ज़का, और ज़कातें अदा करो। व अतिअन अल्लाह व रसूला, अरबी ग्रामर जानने वाले दोस्त मौजूद हैं। ये सारे अल्लाह ने जमा मुअन्नस के अल्फाज इस्तेमाल किए, मेरे पैगंबर की बीवियों को बार बार मुखातब किया। अल्लाह की इताअत करो, उसके नबी की इताअत करो। इस आयत में ये 5 काम कहा, घर में रहो, जहलियत वाला बनाओ श्रृंगार ना करो, और नमाज कायम करो, ज़कात अदा करो, अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करो। ये कहने के बाद अल्लाह, अगर ये मेरे महबूब की बीवियां, हमारी रूहानी ईमानी माएँ अगर ये काम करेंगी, क्या मिलेगा? अल्लाह कहते हैं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत। अल्लाह चाहते हैं कि ये पैगंबर की अज़वाज मुताहरात ये काम करें ताकि मैं इनको पाक और साफ कर दूं हर किस्म के गुनाह की लग़्ज़िश से। और यहाँ पे भी लफ्ज़ क्या बोला? अहलल, भूल गए हो, अहलल, अहले बैत के बड़े रट्टे लग रहे हैं, लेकिन बगैर हवाले के सिवाय कीचड़ उछालने के आपको कुछ नहीं नजर आएगा। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से ये मिंबर व महराब मोहब्बत की, अकीदत की, फरिश्तगी की, ईमानदारी की, उल्फत की दावत देता है। यहाँ से किसी की पगड़ी उछालना, किसी को गाली गलौज करना, किसी को बुरा भला कहना, ये हमारा वतीरा शेवा नहीं है। हम तुम्हें दावत देते हैं कि आइए, कभी हमारे पास जुमा पढ़िए, कभी अपना मिंबर व महराब पे हमें बुला के देखिए। और जब हमारे शादी ब्याह इकट्ठे होते हैं, शादी हाल में सारे लोग इकट्ठे होते हैं, तो मिंबरों में, मस्जिदों में, दीनी प्रोग्रामों में क्यों नहीं इकट्ठे होते? हम तुम्हें दावत देते हैं, मोहब्बत भरा पैगाम सुन के ले जाओ। ये सूरह अहज़ाब में भी अल्लाह ने अहले बैत का लफ्ज़ बोला। 3 दलीलें होगी, सूरह हूद, सूरह कसस, सूरह अहज़ाब। अल्लाह ने मेरे महबूब की अज़वाज मुताहरात को अहले बैत बोला, कहीं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी को अहले बैत बोला, अकेली को, कहीं उम्मे मूसा को अहले बैत बोला। आइए एक और हवाला देता चलूँ, इसी सूरह कसस के आखिर में जाके मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से ना अपनी बीवी सैयदना जनाबे शुआइब अलैहिस्सलाम की बेटी, उनको बीवी बना के लेके आ रहे हैं। रास्ते में क्या देखा? सर्दी थी, अंधेरा था, आग जलती देखी। अपनी बीवी को क्या कहा? तुम यहाँ ठहर जाओ। वह सारा बेअहली ही अपनी बीवी को लेके, कोई बच्चा नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी दोनों तन्हा हैं, और मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी को अहल कह के, अहले बैत कह के मुखातब करते हैं, ऐ मेरे घर वाली तुम यहाँ ठहर जाओ। आइए एक हदीस का भी हवाला देता चलूँ, सही बुखारी किताब तफसीर, अपने दिल और दिमाग पे नोट करके ले जाओ हवाले, और इंशाअल्लाह ता ज़िंदगी ज़िम्मेदार हूँ। सही बुखारी किताब तफसीर, नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम दाखल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतहू, नबी करीम अपने घर में दाखिल हुए हुजरा अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा में, और सारे अहले बैत के अंदर ये
گڈ موڈ کرنا، امیزش کرنا، صحابہ کو گالی دینا، سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ حضرت عائشہ کو اہل بیت میں شامل نہیں کرنا، حضرت حفصہ کو اہل بیت میں شامل نہیں کرنا۔ اس لیے میں حضرت عائشہ کا ہی حوالہ دے رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث، نبی کائنات حجرہ عائشہ میں داخل ہوئے، کہا السلام علیکم یا اہل بیتی، اور میرے گھر والی تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ نبی کائنات نے اکیلی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اہل بیت کہا ہے۔ صحیح بخاری کا حوالہ نوٹ کیجئے، اس کتاب التفسیر کو اٹھا کے دیکھیے۔ آئیے ذرا آپ کے معاشرے کی بات کرتا چلو۔ اہل بیت سے مراد کون ہے؟ ذمہ داری سے، ایمانداری سے بتائیے۔ کوئی دوست جاتا ہے اور دوسرے دوست کے پاس اس کو ملتا ہے، وہ پوچھتا ہے جی آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ تو کیا اس سے بیوی باہر ہوتی ہے؟ ہاں جی، آپ کے گھر والوں کا کیا حال ہے؟ یا کوئی آدمی یہ کہے کہ آپ سب گھر والوں نے، گھر والے عربی لفظ اہل بیت کا ہی ترجمہ ہے، وہ عربی ہے، یہ اردو ہے۔ کوئی بندہ کہے کہ تم سب گھر والوں نے ہماری شادی پہ آنا ہے، اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ابھی بیوی نے چھڈی ہے جی، ہاں، بیوی کے علاوہ باقی سارے۔ اور جب اس نے گھر والے بولا، کسی کی بیوی میکے چلی جائے، دوست جا رہے لینے کے لیے، اس سے پوچھو کدھر جا رہے ہو تو کیا کہتے ہیں ہماری زبان میں؟ آپ دیکھ گھر والے لین چلے ہوں، کیا کہتے ہیں؟ گھر والوں کو لینے جا رہا ہوں۔ اب اس میں بیوی شامل ہے یا نہیں ہے؟ ہمارے معاشرے میں، ہمارے دور میں، ہماری زبان میں، اردو، پنجابی، فارسی، ہندی میں اور کسی بھی زبان میں جب گھر والے لفظ بولا جائے، الفاظ مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن گھر میں بیٹی ہو یا نہ ہو، داماد ہو یا نہ ہو، کوئی اور رشتہ دار ہو یا نہ ہو، صرف بیوی ہو، اس پہ اللہ کے قرآن نے بھی لفظ اہل بیت استعمال کیا، اور حدیث رسول نے بھی لفظ اہل بیت سیدہ عائشہ پر کیا، اور ہمارا معاشرہ بھی بیوی کے اوپر اہل بیت کا لفظ استعمال، گھر والوں کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ آئیے اب اہل بیت نبی ہیں کون؟ اہل بیت نبی ہیں کون؟ آج کل سارا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے اہل بیت کون ہے؟ کہ نبی کائنات علیہ السلام کی بیٹی سیدہ فاطمہ، سیدنا علی اور حسن حسین رضی اللہ عنہم، یہ اہل بیت ہے دوستوں کے نزدیک۔ لیکن حقائق کیا ہے؟ آئیے ذرا نبی کریم علیہ السلام کی احادیث کا خلاصہ بیان کر دوں، ایک ایک روایت کو پیش کرنے کا وقت نہیں ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام کے دو چچا اہل بیت میں شامل، حضرت عباس، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما، اور حضرت عباس کے بیٹے عبداللہ ابن عباس، فضل ابن عباس، اور آپ کے چچا ابو طالب کی ذات شخصیت کے علاوہ ان کے اپنے بیٹے حضرت علی، جعفر ابن طیار اور عقیل بن ابی طالب، یہ تین بیٹے حضرت علی، جعفر طیار اور عقیل، اور ان کی آگے اولاد، یہ اہل بیت میں شامل۔ نبی کائنات کی 4 بیٹیاں، 3 بیٹے، 13 بیویاں، اور آپ کی نواسے، نواسیاں، یہ اور داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ سارے کے سارے جو میں نے محدود گنے ہیں میرے نبی کی زندگی میں 35 کے قریب افراد ہیں، مرد عورتیں، جن کے اوپر اللہ نے، اسلام نے، حدیث نے، تاریخ نے اہل بیت کا لفظ بولا ہے اور ان کو اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اہل بیت 35 کے قریب افراد، نبی کائنات کی 4 بیٹیاں، یہ نہیں کہ 3 کو نکال دو 1 کو مان لو۔ آگے چلیے، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں نے صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث پڑھی ہے نا، 6136 نمبر حدیث،
نبی کائنات علیہ السلام خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ مرت مرحل من شعر اسودا، نبی کائنات علیہ السلام گھر سے نکلے، مسجد میں داخل ہوئے، آپ کے اوپر کالے رنگ کی چادر آپ نے لی ہوئی تھی بڑی، حضرت علی آئے اس کو اپنی چادر میں بٹھا لیا، پھر حضرت حسن و حسین آئے، پھر سیدہ فاطمہ آئیں، ان کو اپنی چادر کے اندر بٹھا کے آپ نے دعا کی، اللہم ہاؤلائی، اے میرے اللہ یہ جو چاروں افراد ہیں اہل و بیتی، یہ بھی میرے گھر والے ہیں، جو احترام آپ کی بیویوں کا ہے اور جو آپ کے چچاؤں کا ہے، جو آپ کے چچوں کے بیٹوں کا ہے، وہی آپ کے نواسوں کا ہے، الگ الگ فضائل تھوڑی بہت چینجنگ کے ساتھ، جیسے سیدنا حضرت حسنین کریمین سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے برحق ولی اور خلیفہ راشد چوتھے نمبر پر ہیں، نبی کائنات کے کزن بھائی ہیں، علی کو کہا تھا نا انت بمنزلت ہارون من موسیٰ، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، اے میرے علی تیرا مقام میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے سیدنا ہارون کا سیدنا موسیٰ کے ساتھ تھا، وَلَكِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن ان کے بعد ہارون تو نبی بھی تھے نا، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، علی ھذا القیاس۔ تو اہل بیت یہ لوگ اور ان کے ساتھ محبت کرنا یہ جزو ایمان نہیں ہے، یہ ہے دوسرا۔ پہلا میرا جز کیا تھا کہ اہل بیت کون ہے، معنی کیا ہے، اب دوسرا جو سنیے ذرا، اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ ہمارے نزدیک کیا مقام رکھتا ہے۔ لوگ الزام لگاتے ہیں نا کہ یہ اہل سنہ یعنی سنی اور وہابی اہل بیت کو نہیں مانتے، ہمارے معاشرے میں یہی ثابت کیا گیا نا پچھلے دنوں میں، مجلسوں میں، تقریروں میں، جلوسوں میں، ماتموں میں، اپنی ساری محافل میں، سارے پروگرام میں یہی ثابت کیا جاتا ہے کہ یہ جو کالے کپڑے پہننے والے ہیں یہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ اہل سنہ یہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے۔ اپنے مغالطے کو دور کر لیں، اور میرا بندہ ناچیز کا اپنی ساری جماعت کی طرف سے بلکہ اہل سنہ کے تینوں مذاہب کی طرف سے ہمارا عقیدہ نوٹ کر لکھ کے لے جو پوری ذمہ داری سے، ہماری اہل بیت کے ساتھ محبت کیا ہے، مغالطہ دور ہو جائے۔ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا ایمان کا حصہ نہیں۔ ذرا غور کیجئے، ہمارے نزدیک جو بندہ اہل بیت کے ساتھ دل و جان سے محبت نہ کرے اس بندے کا ایمان ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے، اس بندے کا ایمان خطرناک بن جاتا ہے، یہ منافقت ہے۔ یہ میرے پیارے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا عین ایمان ہے۔ نہ سمجھ آئے؟ ایک اور انداز سے سمجھاتا چلو، ہمارے نزدیک ہمارا یہ مسلک، مذہب، مشن اور دعویٰ ہے کہ جب تک میرے محبوب پیغمبر کی آل کو، آپ کے اہل بیت کو تسلیم نہ کیا جائے اور ان پر درود و سلام نہ پڑھا جائے تب تک بندے کی کوئی نماز بھی نہیں ہوتی۔ ہو جاتی ہے؟ کسی سے پوچھیں کہ اگر بندہ نماز پڑھ رہے تشہد میں اللہم صلی علی نہ پڑھے تو اس کی نماز ہو جائے گی؟ اہل حدیث ہو، اہل سنت ہو، دیوبند ہو، تینوں مسالک کے علماء متفقہ طور پر یہ فتویٰ دیں گے کہ جس بندے نے نماز پڑھی وہ تشہد پڑھے گا، اور جو آخری تشہد پڑھے گا اس میں نبی کائنات کے اہل بیت پر درود و سلام پڑھے گا۔ اگر درود و سلام نہیں پڑھتا تو اس بندے کی نماز آسمان کی طرف، بولو بولو یار، لوگ کی سینہ پیٹ دے نہیں شرم کر دے، تم اہل بیت کے الفاظ پر ان کی شان پر بولتے شرماتے ہو۔ لوگ ذوالجنا نکالتے، مہندی نکالتے، ڈھول بجاتے اور صحابہ کرام کے اوپر گالیاں دیتے، نہیں شرماتے؟ کیسے لوگ ہو تم؟ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت کے بارے میں اظہار خیال کرنے سے بھی کنارہ کش ہوتے ہو، آہستہ سے بولتے ہو، شرما جاتے ہو۔
اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا کیا ہے؟ عین ایمان ہے، ایمان نہیں عین ایمان ہے۔ اب ذرا حدیث سنیے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6140۔ نبی کائنات علیہ السلام خمہ ایک مقام ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان، آپ لشکر میں واپسی آ رہے تھے، آپ نے اس جگہ پہ آ کے خطبہ دیا، فحمد اللہ و اثنى علیہ، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ پھر کیا فرمایا؟ ایھا الناس، اے لوگو، صحابہ کرام تھے، اہل بیت تھے سارے، آپ نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انما انا بشر، میں انسان ہوں، یوشک ان یاتینی رسول ربی، ممکن ہے میرے پاس اللہ کا فرشتہ یعنی موت کا فرشتہ آ جائے، فاجیب، وہ مجھے بلائے یعنی میری روح نکالے، میں اس کے آواز پہ لبیک کہوں۔ اللہ کے نبی پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنَا تَارِكٌ مِّنكُمْ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، الثقلین، دو وزنی چیزیں، طاقتور چیزیں، مضبوط چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اولاہما کتاب اللہ، پہلی چیز اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے۔ کیا ہے؟ فیہ الہدی والنور، اللہ فرماتے ہیں اس میں ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں فَخُذُوهُ، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اور آگے فرمایا وَاسْتَمْسَكُوا بِهِ، اس کو اچھی طرح پکڑ لو۔ پھر آپ نے اس کے اوپر شوق دلایا، فَحَثَّ، بہت زیادہ شوق کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو، قرآن کے اوپر عمل کرتے رہنا، قرآن کو پکڑے رکھنا۔ ثم قال، پھر فرمایا وَأَهْلُ بَيْتِي، اور دوسرے میرے گھر والے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 6140۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ایک قرآن اور ایک میرے گھر والے۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، 3 دفعہ میرے محبوب نے یہ الفاظ دہرائے، فرمایا میں تمہیں اللہ کے نام کی وصیت اور واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، اہل بیت کے ساتھ پیار رکھنا، اور اہل بیت کے ساتھ عقیدت رکھنا، ان کا احترام کرنا۔ ایک حوالہ دوں، سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب بھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کے سامنے آتے نا تو کہتے السلام علیکہ یا ابن الجراحین، السلام علیکہ یا ابن الجراحین۔ کیا معنی ہے؟ احترام کیا ہے؟ جب بھی سلام کرتے تو کہتے اے 2 پروں والوں کے بیٹے۔ کیا مطلب؟ سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ جنگ موتا میں شہید ہوئے تھے نا، بازو کٹ گئے تھے، اللہ نے جنت میں 2 پر دیے، میرے نبی نے گھر والوں کو خوشخبری سنائی کہ جعفر طیار، طیار کا معنی پرواز کرنا، عربی میں جہاز، ہوائی جہاز کو طیارہ بھی اس لیے کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جعفر کو، میرے چچا کے بیٹے کو اللہ نے 2 پر دیے اور وہ جنت میں پروازیں کر رہا ہے۔ عبداللہ ابن عمر جب بھی مخاطب کرتے نا ان کے بیٹے کو کہتے ہو 2 پروں والوں کے بیٹے۔ اس پیار سے، اس محبت سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے واپس آئے، نبی کائنات نے قاضی بنا کے بھیجا تھا، ملنے آئے، مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، باغ کے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آگے سے جا کے نا سواری کی لگام پکڑ لی، بڑے ادب سے احترام سے لے کے چلنے لگے نا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جلدی سے نیچے اتر پڑے، کہنے لگے اے نبی کے چچا کے بیٹے، اہل بیت کے فرد، تم کیا کر رہے ہو؟ تمہارا تو احترام ہمارے اوپر لازمی ہے، تم لگام پکڑو، میں سواری پہ بیٹھوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً نیچے اتر آئے اور آگے بڑھ کے دونوں ہاتھوں سے سلام لیا۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ہا قضا امرنا، اور ایک حدیث کے الفاظ ہے ہا قضا امرنا رسول اللہ، اللہ کے نبی نے اہل بیت کے ساتھ پیار اور احترام کا یہی حکم دیا ہے۔ کون کون سے دلائل عرض کروں؟
آئیے ذرا اہل بیت کے ساتھ عداوت رکھنا، نبی کائنات کی صحیح حدیث میں نے پہلی دفعہ آج پڑھی، شاید آپ نے آج تک سنی بھی نہ ہوگی۔ نبی کائنات علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ساری زندگی روزے رکھتا ہے، پورا سال، اور پوری زندگی کا ہر سال، صرف رمضان نہیں، پوری زندگی روزے رکھے اور اپنے دور دراز کے علاقے کو چھوڑ کے حرم میں آ جائے، بیت اللہ کے اندر مقام ابراہیم پر ایک طرف حتیم ہے، ایک طرف حجر اسود ہے، یہ سینٹر میں بیٹھ جائے اور نوافل پڑھنا شروع کر دے، ایک سجدے کا لاکھ سجدے سے بھی بہتر، ایک رکعت لاکھ رکعت سے بھی بہتر۔ اب کتنی کو بہتر ہے؟ 2 گنا، 4 گنا، 10 گنا، 20 گنا، 100 گنا؟ اللہ نے حد ہی نہیں مقرر کی، جتنا اللہ چاہے اتنا بہتر۔ ایک بندہ روزہ رکھ کے یہاں مقام ابراہیم پر، ماشاءاللہ میرے بھائی اکرم صاحب جا رہے ہیں، اللہ ان کا سفر قبول فرمائے عمرے پر، جا کے وہاں پہ اس جگہ کو دیکھنا اور پھر میرے یہ الفاظ یاد رکھنا۔ نبی کائنات فرماتے ہیں کہ ایک بندہ مومن مسلمان روزہ رکھ کے مقام ابراہیم پر بیٹھ کے حتیم اور حجر اسود کو دائیں بائیں رکھ کے بیت اللہ پہ نظر جما دے، نوافل پڑھتا رہے، ساری رات تہجد پڑھتا رہے، فرضی نمازیں پڑھتا رہے، یہاں ہی بیٹھا رہے، روزہ بھی مسلسل رکھے، لیکن اس کے دل میں میرے گھر والے اہل بیت کے بارے میں رائی کے دانے کے برابر بھی نفرت آ گئی، فَأَكَبَّهُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ ایسے عبادت گزار کو بھی اہل بیت سے بغض رکھنے کے جرم میں جہنم میں الٹے منہ گرا دے گا۔ یہ جرم ہے، یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ منافقت ہے، یہ کفر ہے۔ امام طحاوی، امام ابو زرع رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک سائل آیا، آج سے 1000 سال پہلے یہ امام پیدا ہوئے، ایک سائل نے آگے سوال کیا، کہا امام صاحب جو رب کو نہ مانے کہا کافر، جو نبی کو نہ مانے کہا کافر، اہل سنت کا امام ہے، تمہارے 12 اماموں میں سے نہیں۔ امام طحاوی سائل کر کہتا ہے، اے امام صاحب اگر کوئی اہل بیت نبی کو نہ مانے کہا زندیق، یعنی بدترین کافر۔ پوچھنے والے نے پوچھا امام صاحب رب کی شان بہت زیادہ، سب سے زیادہ، اس کا منکر کافر، نبی کی شان پوری کائنات میں سب سے زیادہ، اس کا منکر کافر، اور اہل بیت کی شان آخر تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہے نا، لیکن ان کا انکاری وہ پکا کافر اور برا کافر، بدترین کافر کیوں؟ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ برحق ہے، اللہ کی ذات برحق ہے اور نبی کائنات برحق ہیں، آپ کی ذات اور بات برحق ہے، لیکن یہ حق کن کے دامن میں محفوظ ہے؟ بولو، اہل بیت کے دامن میں محفوظ ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول تک لے کے جانے والا نبی کے صحابی اور اہل بیت کا ایک ایک فرد ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں اگر اہل بیت کے اوپر شک کیا گیا تو نبی کی ذات بھی شک میں پڑ جائے گی، رب کی ذات بھی۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے ائمہ کا عقیدہ ہے۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ جس بندے کی زندگی میں اہل بیت نبی کی توہین کی جائے اس بندے کو دنیا پہ زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، تم پوچھتے ہو اہل بیت کی عظمت کیا ہے؟ اہل بیت کے ساتھ، اہل بیت میرے محبوب نبی کی بنو ہاشم کی پوری مسلمان ہونے والی آل اور اولاد، میرے نبی کا پورا خاندان اور نبی کائنات کے ازواج مطہرات، اور اس کے بعد
نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹیاں بیٹے یعنی 35 افراد جن کو میں نے وضاحت سے عرض کیا ہے یہ اہل بیت میں شامل، اور دوسرا جز تھا میرے جمعے کا کہ یہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان ہے، اور تیسری بات کہ اہل بیت کے ساتھ اناد اور حسد رکھنا یہ پوری کائنات میں سب سے بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ 2 حوالے میں نے دے کے آپ کی بات آپ کو واضح کر دیا، اور اب ایک چھوٹا سا نقطہ حل کرتا چلوں، ٹائم مکمل ہو چکا ہے۔ نبی کائنات کے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنا اور چیز ہے، ان کے ساتھ اختلاف رائے ہو جانا اور چیز ہے۔ یہ جو لوگ ہیں نا دوسرے لوگ یہ اس حدیث کو فٹ کرتے ہیں حضرت ابوبکر پر، حضرت عمر پر، حضرت عثمان پر، امیر معاویہ پر رضی اللہ عنہم اجمعین کہ انہوں نے اختلاف کیا، جنگیں لڑی، لہذا وہ اس حدیث کے مصداق ہیں، حالانکہ اختلاف رائے ہو جانا یہ اور چیز ہے، اور ان کے بارے میں حسد بغض رکھنا یہ اور چیز ہے۔ ایک ہی مثال دیتا ہوں، سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی کنیت کیا ہے؟ بولو، نہیں پتہ؟ ابو تراب۔ حضرت علی کی کنیت کیا ہے؟ ابو تراب۔ یہ کنیت کیوں رکھی گئی؟ مثالیں بہت زیادہ میں ایک دوں گا، ٹائم تھوڑا ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا، نبی کائنات کو علم ہوا، آپ نے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور آپ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں، اور ایک دفعہ پھر ایسے سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ کے آپس میں تھوڑی سی ناراضگی ہوئی، سیدہ فاطمہ نبی کائنات کے گھر میں آ گئی اور حضرت علی مسجد میں آ گئے اور آ کے ننگی زمین پر لیٹ گئے۔ نبی کائنات کو پتہ چلا، آپ جلدی جلدی مسجد میں آئے، آپ نے آ کے کہا کم یا ابا تراب، صحیح حدیث، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی جب حضرت علی کو دیکھا نا تو کپڑوں پہ مٹی لگی ہوئی تھی، کچا سین تھا مسجد نبوی کا، تو آپ نے پیار سے کہا اوے مٹی کے باپ کھڑے ہو جاؤ، مٹی والے کھڑے ہو جاؤ، یعنی ننگے فرش پر سونے والے کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہیں سے کنیت حضرت علی کے ابو تراب پڑ گئی۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ اور سیدہ فاطمہ کا آپس میں ناراضگی کا اختلاف کا مسئلہ بنا نا، تو اب اس میں وہ حدیث فٹ کرو گے؟ بغض اور چیز ہے، اختلاف رکھنا، اختلاف کا ہو جانا اور چیز ہے، اس کو بغض کے زمرے میں نہیں لائیں گے، اس پر یہ حدیث فٹ نہیں کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ فضائل امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کروں گا، اور اس سے اگلے جمعے حضرت امیر معاویہ اور اہل بیت کی آپس میں رشتہ داریاں، آپس میں محبتیں عرض کروں گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ ہمیں نبی کائنات کے ہر صحابی اور اہل بیت کے ہر مرد و عورت اور بچے تک ہر ایک سے ایمانی روحانی عقیدت پیار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں قائم رکھے۔ کسی ایک صحابی یا کسی ایک اہل فرد کے بچے کے بارے میں بھی یا مرد عورت کے بارے میں بھی ہمارے دل میں ذرہ برابر بھی میرا رب کسی قسم کی نفرت نہ پیدا ہونے دے، اور ہماری زبانوں کو ان ہستیوں کی تنقیص اور عیب جوئی کرنے سے محفوظ رکھے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔